السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دل تو نے چرا لیا پارٹ 2۔ کیا سالار بیٹے نے؟ نہیں بچے، تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ ایسا بچہ نہیں لگتا مجھے۔ بوا حیرانگی و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی تھی۔ نہیں بوا، آپ نہیں جانتی اس کو، اس نے مجھے اغوا کیا تھا اور اسی وجہ سے ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ غلط بات ہے، سالار نے ان کا قتل نہیں کیا، ان کی موت کا وہ وقت مقرر تھا، بس تمہاری گمشدگی بہانہ بن گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری تھی، پھر دوبارہ بولی، اور جہاں تک بات نفرت کی ہے نا، تو بیٹا یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، وہ صرف کاغذات پر دستخط کر دینے یا پھر 3 مرتبہ قبول ہے بول دینے تک محدود نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بہت ہی قابل احترام اور قابل محبت رشتہ ہوتا ہے یہ۔ اللہ اس رشتے میں محبت و احترام خود ہی ڈال دیتا ہے، تم بھی صبر کرو، اللہ تمہارے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا۔ ماہین ہنو سر جھکائے بیٹھی تھی، آنسو اب بھی اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ بوا نے اس کی طرف دیکھا۔ ماہی بچے، ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائے اسے اپنے پاس بلایا۔ ماہین فوراً آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ کبھی کبھار نہ زندگی میں ہمیں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے جن کی باتیں بہت اثردار ہوتی ہے، جن کے لفظ ہمیں اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھا دیتے ہیں، جو ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب برا ہی برا نہیں، کچھ اچھا بھی ہے جس سے ہم منہ پھیر رہے ہیں، اور ایسے لوگ ناقسمت سے ملتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جنہیں ہم بوائے فرینڈ کہتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو صرف دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، جو ہم خود کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے سے جڑے رشتوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا میری ایک بات مانو گی؟ بوا اسے گلے لگائے بھی آج سے بولی تھی۔ جی کہیں۔ اپنا دل صاف کر لو سالار کی طرف سے، زندگی بہت تھوڑی ہے، اسے یوں نفرتوں میں ضائع مت کرو ماہی۔ ماہین نے سردہ بھری۔ بوا، اگر میں اسے معاف بھی کر دوں، اپنا دل بھی اس کی طرف سے صاف کر لوں تو بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ مجھے انتقاماً لایا ہے، اس کو مجھ میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہوگی۔ ماہین آنسو صاف کرتی دھیمے سے بولی، پھر وہی بات، دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، تم بس اپنی سی کوشش کرو، تمہاری توجہ، محبت و خلوص اس کا دل تمہاری طرف موڑ دے گی انشاءاللہ۔ ان پر یقین لہجے سے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اچھا یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ سالار کو گئے ہوئے 3 ہفتے اور گزر چکے تھے، اور ان گزرے دنوں میں ماہین نے زندگی کے بہت سے ڈھنگ سیکھے تھے، اور اس سب میں بوا کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اب وہ نمازیں پڑھنا بھی شروع کر چکی تھی۔ ماہین کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، کیونکہ اس نے قرآن پاک بھی آدھا پڑھا ہوا تھا، وہ بھی بچپن میں، جو کہ اب وہ بھول چکی تھی۔ ان گزرے دنوں میں اس نے اپنے دل کو بھی سالار کے لیے بدل لیا تھا۔ ماہین نماز پڑھ کر کچن میں آئی تو بوا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بوا کیا بنا رہی ہیں آپ؟ بیٹا ابھی تو کچھ بنانا شروع نہیں کیا، تم بتاؤ کیا بناؤں؟ وہ ایک کام کریں، پاستا بنا لیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم بیٹھو میں بنا دیتی ہوں۔ وہ ماہین کو بیٹھنے کا کہہ کر کیبنٹ سے پاستا نکالنے لگی، پھر فریج سے سبزی نکال کر کاٹنے لگی۔ لائے بوا میں سبزی کاٹ دوں؟ ارے نہیں، بیٹھو آرام سے، میں کر لوں گی، کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانے سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھنے کمرے میں جا چکی تھی۔ 1 مہینے بعد وہ گھر آیا تھا، چپ چاپ دروازہ کھول کر اپنے روم میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا، کوئی لڑکی تھی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ منٹ کے 1000ویں سیکنڈ میں اسے وہ یاد آئی تھی، ماہین جسے وہ 1 مہینے پہلے یہاں بند کر گیا تھا، لیکن وہ نماز پر وہ اس کمرے میں کیوں تھی؟ بہت سے خیالات اس کے دماغ میں آئے تھے۔ ماہین نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ منہ پھیرا اور اس شخص پر نظر پڑی جس کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ لمحے بھر کو وہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ سالار مصطفیٰ تھا جس کی محبت اللہ نے ماہین ذوالفقار کے دل میں ڈالنا شروع کر دی تھی۔ اوہ کیا بات، مس ماہین ذوالفقار نماز پڑھ رہی ہے؟ انٹرسٹنگ، لیکن پتہ ہے کیا،
وہ چند قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ تمہارے یہ ڈرامے مجھ پر نہیں چلنے والے، میں تمہاری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سالار مصطفیٰ تم جیسیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، تو برائے مہربانی اس طرح کے ڈراموں پر اپنا وقت اور انرجی ضائع مت کرو۔ دھیمی آواز اور سخت تاثرات سے کہا وہ واپس جانے لگا۔ پھر کچھ خیال آنے پر مڑا۔ اور یہ تم اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ماہین اٹھی، جائے نماز طے کر کے شیلف میں رکھتی بیڈ کے پاس کھڑی ہو کر سالار سے مخاطب ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ مس ماہین ذوالفقار نہیں، ماہین سالار۔ تم میری کتنی اصلیت سے واقف ہو، کتنی سے نہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ اور رہی بات نماز کی، تو یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، سو تم اس بارے میں کچھ نہ ہی بولو تو بہتر ہے۔ اس کا لہجہ دھیما مگر سخت تھا۔ آنکھوں کے رستے آنسو باہر نکلنے کو بےتاب تھے، جن پر اس نے بند باندھ رکھے تھے۔ اور ہاں، اس کمرے میں اپنے شوق سے موجود نہیں ہوں۔ دوسرے کمرے میں بوا سوتی ہے، تو یہاں رہنا میری مجبوری ہے، کہہ کر وہ چلی گئی۔ اور وہ اسے سوچنے لگا، کیا واقعی وہ بدل گئی؟ کچن میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ یہ شخص مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ سلیب پر مکہ بنا کر مارتی وہ دبدبا سا چلائی تھی، پھر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اس لمحے اللہ سے بہت سے شکوے کیے تھے۔ ماہین کو یوں گھٹنوں میں سر دیے روتے ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا کہ اسے کھٹکے کی آواز آئی۔ ماہین نے سر اوپر اٹھایا تو سامنے وہ تھا، سالار مصطفیٰ۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اندر جانے لگی کہ اس کو رک جانا پڑا۔ رو رہی ہو؟ ویسے یہ آنسو نہ سنبھال کر رکھو، آگے بہت رونا ہے۔ وہ اسے اور اس کی باتوں کو اگنور کرتی جانے لگی کہ وہ پھر بولا، رکو۔ وہ رک گئی پر مڑی نہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کل تیار رہنا اور اپنا سامان پیک کر لینا، ہم اور یہاں نہیں رہیں گے اب۔ وہ چونکی۔ پھر کہاں جائیں گے ہم؟ اس کے پوچھنے پر وہ چند قدم چلتا اس کے اور قریب آیا۔ نہ ہی میں نے تمہیں حق دیا ہے کہ تم کوئی سوال پوچھو، اور نہ ہی میں تمہارا جواب دہ ہوں۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ سخت تھا۔ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور وہ سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں رکھی چیئر پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، ابھی اور کتنے امتحان باقی ہے؟ لفظوں میں بے بسی نمایاں تھی۔ مت پوچھ یار، پتہ نہیں کس کتے نے بابا کو بتایا اس کے بارے میں۔ اب ان کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر لگ گئی ہے۔ اگلی صبح جب وہ نہا کر نکلی تو سالار بیڈ پر آ رہا تھا، آڑا ترچھا لیٹا، لیپ ٹاپ کھولے، کانوں میں ہینڈز فری لگائے کسی سے بات کرنے میں مگن تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، دل پل بھر کو رک گیا تھا۔ آج وہ اسے بہت الگ لگا تھا، یا شاید اس کی نظر بدل گئی تھی۔ اس کی نظروں میں استحقاق آ گیا تھا۔ اس کے دل نے بے اختیار ہی اللہ سے اسے محبت مانگی تھی، چاہت مانگی تھی، اس کا دل مانگا تھا، اس کے دل کو چرا لینے کی چاہ کی تھی۔ وہ بات کرنے میں مگن تھا۔ وہ چپ چاپ دوپٹہ اٹھاتی باہر آ گئی۔ اب نکاح کر ہی لیا ہے تو گھر بھی لاؤ، دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب میں نے اس سے ان کی بہو بنانے کے لیے تھوڑی نہ نکاح کیا تھا، وہ نکاح صرف بدلا تھا اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ باہر صوفے پر بیٹھی وہ سب سن رہی تھی۔ اتنی حد تک اتنی بے عزتی! یہ شخص یہ سوچتا ہے میرے بارے میں، اور میں کیا سوچنے لگی ہوں اس کے بارے میں۔ آنسو بے اختیار ہی بہنے لگے تھے گالوں پر۔ اندر سے آواز اب بھی آ رہی تھی، نہیں یار، بابا کا پریشر بڑھ رہا ہے، کل لے کر جا رہا ہوں میں اسے۔ موم تو بہت زیادہ ناراض ہے، لیکن خیر ان کا اتنا مسئلہ نہیں، وہ تو مان جائے گی، لیکن ڈیڈ کا کیا کروں؟ خیر دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا کہ وہ دوبارہ بولا، نہیں یار، پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ جان چھڑاؤ اس مصیبت سے، پر اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا کیونکہ ماہین اس کا موبائل اس سے چھین کر دور پھینک چکی تھی۔ سالار نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا جو دیوار سے ٹکرا کر گرنے سے اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور دوسری نظر اس کو جو سامنے خوخار تیور لیے کھڑی تھی۔ مصیبت کسے کہاں تم نے؟ اور تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میں مری نہیں جا رہی تمہارے ساتھ رہنے کو، اور نہ ہی میں تم سے محبت کرتی ہوں کہ تم جانے دو تو بھی نہ جانے پاؤں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ زبان سے لڑکھڑائی تھی۔ دل کا چور زبان پر آیا تھا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، پر سامنے بیٹھے
दुश्मनाने जहाँ पर कोई असर नहीं हो रहा था। देखो, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, बहुत थका हुआ हूँ, सोने दो। तैयार हो जाना, शाम तक निकलेंगे। बिना उसकी तरफ देखे कहता सोने के लिए लेट गया। इंतहा थी बेनियाजी की। सुनो। वो पलट कर जाने लगी थी कि उसने आवाज़ दी। वो पलटी और दोनों की नज़रें मिली। पल भर को कुछ थमा था। हाँ, वो सालार का दिल था जो थमा था। इन भीगी भीगी आंखों में वो डूबा था। उन शिकवा करती निगाहों में कुछ तो ऐसा था जो उसको असीर कर गया था। लम्हे भर का हादसा था। ट्रांस टूटा और उसका होश वापस आया। अगले ही पल उसने नज़रें फेर ली। माहिन को भी होश आया। वो गड़बड़ा गई थी। जाते हुए दरवाज़ा बंद करती जाना। बोलना कुछ था, बोल कुछ गया। वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई और पीछे वो इस दरवाजे को देखता रह गया। वो किचन में पहुंची तो बुआ नाश्ता बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम। माहिन ने सलाम किया और डाइनिंग टेबल पर चेयर पकड़कर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, बैठो। शाबाश। बुआ ने फ्राई अंडा निकालते हुए कहा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ ने टेबल पर नाश्ता लगाया और चेयर निकाल कर बैठ गई। क्या हुआ है, इतनी उदास क्यों हो? बुआ ने उसकी तरफ देखकर बोला। सालार आया हुआ है, माहिन ने नीचे देखे देखे बताया। बुआ ने सरदाह भरी। पता है, उसकी आवाज़ आई थी मुझे। माहिन ने झटके से सर उठाया। यानी वो सब कुछ सुन चुकी थी। आंसू एक बार फिर आंखों के रास्ते बाहर आए थे। बेटा परेशान ना हो, अल्लाह है ना। नहीं बुआ, मैं सब्र कर चुकी हूँ। मोहब्बत तो वो मुझसे नहीं कर सकता। तंग आकर किसी न किसी दिन मुझे छोड़ देगा और फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगी। बस मैं उसी में खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो कहकर आंसू पोंछने लगी। बुआ ने तासुब से उसे देखा। ये तुम जिसे सब्र कह रही हो ना, ये सब्र नहीं होता। आंसू बहाना, मातम करना, शिकवे करना, हार मान जाना, ये सब्र नहीं होता। ये मायूसी होती है और मायूसी कुफ्र है। सब्र अल्लाह के दिए गए पर राज़ी होना है और उस पर दिल से मुतमईन हो जाना होता है। बुआ उसे देखते हुए कह रही थी। बुआ ने उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, सब्र करना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। वो कह रही थी और वो सुन रही थी। शाम के 5 बज रहे थे। वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बुआ भी अपने बैग के साथ आई। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तुम दोनों को शादो आबाद रखे। तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे। आमीन। बुआ माहीन को गले लगाए धीमी आवाज़ में दुआएं दे रही थी। वो चौंकी, पीछे हुई। एक सेकंड, आप भी तो हमारे साथ जा रही हैं ना? तो फिर? माहिन ने एक नज़र बुआ को देखा और फिर पीछे मुड़कर सालार को देखा जो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। बुआ जा रही है ना हमारे साथ? उसने सालार को देखते हुए एक बार फिर पूछा था। नहीं, बुआ हमाद के यहाँ जाएगी। मोबाइल में मसरूफ़ वो कहता उठ खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा। लेकिन क्यों? बुआ हमारे साथ भी तो जा सकती है ना? नहीं, नहीं जा सकती, वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। वो बिना उसकी तरफ देखे कहकर चला गया। बेटा कोई बात नहीं, तुम मिलने आ जाया करना। और वैसे भी हमाद साहब सालार साहब के दोस्त है। सालार के जाने के बाद बुआ माहिन को दिलासा देते हुए बोली थी। बुआ देखा आपने कैसे मुंह मोड़कर चला गया। कभी कभार तो मेरा दिल करता है कि इसे उठाकर उल्टा पटक दूं। माहिन दांत पीसते हुए बोली। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। अब चलो जल्दी जाओ, साहब इंतज़ार कर रहे होंगे, कहकर वो उसे लिए बाहर की तरफ चल पड़ी। बुआ को हमाद की तरफ छोड़कर अब वो लोग मुस्तफ़ा मेंशन जा रहे थे। अब क्या होगा? क्या अब उसे सालार के घर वालों की नफ़रत भी सहनी पड़ेगी? माहीन इन्हीं सोचों में थी कि गाड़ी मुस्तफ़ा मेंशन के आगे रुकी। चलो, ये कहकर सालार उतरा और गाड़ी की चाबी गार्ड को देकर अंदर की तरफ बढ़ गया। माहीन भी उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गई। मुस्तफ़ा मेंशन बंगला नहीं, महल था। मतलब कि वो अभी लॉन में खड़ी थी, लेकिन वो लॉन नहीं, किसी बादशाह के महल का बागीचा लग रहा था। शाम का मंजर उसे और हसीन बना रहा था, इतना हसीन के बयान से बाहर। वो हिम्मत करती अंदर की तरफ बढ़ी तो दरवाज़ा बंद था। काफ़ी दफ़ा नॉक करने के बाद उसने हिम्मत करके दरवाजे पर ज़ोर डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर चलती चली गई। अभी वो आगे बढ़ ही रही थी कि कोई खातून उसकी तरफ चलती हुई आई। आओ आओ बेटा, मैं तुम्हें ही लेने आ रही थी। पास आते ही उसे गले लगाया और उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। मुस्तफ़ा मेंशन बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उससे भी 2 गुना ज़्यादा। वो इसलिए लाउंज में आ गई थी
وہ اسے لیے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، ماہین کے ہم عمر لڑکے لڑکیاں اور چند خواتین و حضرات۔ انہوں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں کچھ، لیکن جیسے ہی پتہ چلا میں سالار کے پیچھے پڑ گئی کہ تمہیں فوراً لے کر آئے۔ وہ بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی ڈیسنٹ پرسنالٹی کی تھی، اتنے دھیمے اور پیار سے بول رہی تھی کہ ماہین کو بے اختیار اپنی ماما یاد آ گئی۔ کچھ یاد آنے پر وہ دوبارہ بولی، ارے میں نے تمہیں سب کا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ میں سالار کی ماما، یہ سالار کے بابا، یہ سالار کی پھپھو، یہ پھوپھا، اور یہ چاچو اور یہ چاچی ہے۔ وہ باری باری سب کا تعارف کراتی گئی اور سب سے سلام اور دعائیں لیتی گئی۔ سب بہت اچھے سے ملے۔ سالار کی چاچی کے اب رہی یہ بچہ پارٹی، تو یہ تمہیں اپنا تعارف بعد میں خود ہی کرا دیں گی۔ بالکل ممی، بالکل ممی، ہم اپنا تعارف خود ہی اچھے سے کرا دیں گے۔ بچہ پارٹی میں سے ایک لڑکی چہک کر بولی، ابھی تم تھکی ہوئی ہوگی تو تم جاؤ آرام کرو، اوپر اپنے روم میں جاؤ۔ شاباش، سالار بھی وہیں ہے۔ وہ کھڑی ہوئی پر راستہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ بچہ پارٹی میں سے وہی پیاری سی لڑکی کھڑی ہوئی۔ مامی، میں بھابھی کو روم تک چھوڑ آتی ہوں، اس نے کہا اور ماہین کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے اوپر جانے لگی، مگر پیچھے وہ دو حاسد نگاہیں مسلسل اس پر لگی ہوئی تھی۔ بھابھی، میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ ماہین نے ہلکی اسمائل کے ساتھ دھیمے سے کہا، نائس نیم۔ بائی دا وے، میرا نام وجیہہ ہے، لیکن سب کہتے ہیں وجی ہے۔ آخر جملہ منہ بنا کر بولا گیا۔ وجی نہیں، ویج، یہ کیا نام ہوا؟ ماہین کو بے اختیار ہنسی آئی۔ رہنے دے اور زیادہ مت ہنسے، یہاں آپ کو سب کے ہی ایسے نک نیم سننے کو ملیں گے، اور یہ سب آپ کے شوہر نامدار کا کیا دھرا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ لوگ کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ اب آپ جائیں، آرام کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، مسکرا کر کہتی وہ چلی گئی۔ ماہین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سالار بیٹھ کے ایک طرف سو رہا تھا، وہ بھی فریش ہو کر سونے لیٹ گئی، لیکن نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی سوچ اس گھر اور اس گھر کے لوگوں میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ مہوش چلائی تھی۔ بیٹا صبر کرو، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کچھ اس بارے میں بھابھی سے بات کرتی ہوں۔ وہ سالار کی چاچی تھی۔ موم، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تائی اماں ایسا کر سکتی ہے۔ اس گھر میں سب جانتے ہیں کہ سالار صرف اور صرف میرا ہے۔ تایا ابو نے خود بات کی تھی ہے نا ڈیڈ سے؟ وہ تو پھر وہ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس لڑکی کو؟ اس نے واز پر ہاتھ مارا تھا جو نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو سالار کی زندگی سے جانا ہوگا، کیونکہ اس کی سالار کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ سالار کی زندگی پر صرف اور صرف مہوش کا حق ہے۔ اس کا لہجہ اس کی ماں کو بھی ڈرا گیا تھا۔ دستک کی آواز پر ماہین کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھی، اپنے کپڑے صحیح کرتی دروازے تک گئی اور دروازہ کھولا۔ بی بی جی، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو اور چھوٹے صاحب کو کھانے پر بلا رہی ہے، ملازمہ نے اطلاع دی۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، ماہین ملازمہ سے کہہ کر دروازہ بند کر کے مڑی۔ جب وہ اس کمرے میں آئی تھی تو وہ تھکن اور نیند کے باعث کمرے کا جائزہ نہیں لے پائی تھی، سو اب لے رہی تھی۔ جتنا عالیشان یہ بنگلہ تھا نا، اس سے کہیں زیادہ شاندار یہ کمرہ تھا۔ اس کے انچ انچ سے سالار کا شاہانہ پن چھلکتا تھا۔ کمرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظر سوئے ہوئے سالار پر پڑی۔ اس کا دل ایک دم مچلا تھا۔ یہ شخص مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ کیوں مجھ سے اپنی نفرت ختم نہیں کر لیتا؟ وہ ماہین ذوالفقار تھی، مغرور سی، نخریلی سی، ناپسند، اور آج اس شخص کے لیے مر رہی تھی جو اسے نظر بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ماہین ذوالفقار کی انا، خود پسندی، غرور، سب ہار رہا تھا۔ اس کے دل کے آگے وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ محبت اسے کمزور بنا رہی تھی۔ اتنی حسرت سے مت دیکھو، سالار مصطفیٰ کبھی تمہارا ہونے والا نہیں۔ سالار کی آواز اسے واپس حواسوں میں لے آئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مہو تھی کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ جاگ چکا تھا۔ سنو، کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس کا جملہ ماہین کو بوکھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں بھلا کیوں محبت کرنے لگی تم سے؟ اور وہ میڈ آئی تھی کھانے پر بلانے، نیچے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے کپڑے نکال کر نہانے چلی گئی۔ وہ نہا کر نکلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا، شاید نیچے جا چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی۔ ماہین نے پیلا
टखनों तक आता फ्रॉक पहना हुआ था। उसके नीचे उसी का हम रंग चूड़ीदार पैजामा और हम रंग दुपट्टा सीने पर फैलाए वो कोई खिलता हुआ फूल लग रही थी। ये ड्रेस सालार के लाए हुए कपड़ों में से ही था। बाल ब्रश करके उसने पीछे की तरफ खुले छोड़ दिए थे। ड्रेसिंग टेबल पर सेट हुए मेकअप के सामान में से जो उसके आने से पहले ही शायद सेट कर दिया गया था, उसमें से उसने लाल रंग की शेड की लिपस्टिक उठाकर होठों पर लगाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। सामने पड़े टिश्यू बॉक्स में से उसने टिश्यू पेपर उठाया और लिपस्टिक साफ़ की, तो होठों पर लिपस्टिक हल्के से मिटे मिटे निशान रह गए थे। हाँ, अब ठीक है। फिर उसने लाइनर उठाकर बारीक सा लाइनर लगाया। खुद को तैयार खड़ा शीशे में देखकर परफेक्ट खुद से कहती, दुपट्टा सही करती नीचे पहुंची तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी का इंतज़ार में थे। सालार भी वहीं बैठा था, वो भी वहीं उसके बराबर कुर्सी घसीटते बैठ गई तो सबने खाना स्टार्ट कर दिया। माहीन को खुद पर मुसलसल किसी की नज़रें महसूस हो रही थी, लेकिन जब उसने सर उठाकर देखा तो सभी खाना खाने में मसरूफ़ थे। वो उलझ सी गई। उसकी मुसलसल नज़रें माहीन पर जमी थी। हाँ, वो महविश थी जिसकी नज़रें पुरतपिश निगाह कब से उसे उलझा रही थी। सालार खाना खाकर जा चुका था कमरे में। वो भी उठकर जाने लगी थी कि भाभी रुकें की आवाज़ पर उसे रुक जाना पड़ा। माहिन वापस बैठ गई। भाभी, अगर आपको कोई काम है तो फ़ौरन करके फारिग हो जाए और फिर ऊपर छत पर आ जाए, ये वजीहा थी। भाभी, सारे काम ख़त्म करके आइएगा, क्योंकि इस बंदरिया की बातें सुनने के बाद आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगी। ये मुआज़ था। जवाबन वजीहा ने साथ पड़ा कुशन उठाकर मुईज़ को मारा। वो बेइख्तियार हंसी थी। वजीहा और माज दोनों चौंक कर उसकी तरफ मुड़े और पूरी आंखें खोले उसे देखने लगे। भाभी, आप तो हंसते हुए और भी प्यारी लग रही हैं। वजीहा ने आंखों को गोल गोल करके कहा। थैंक्स, माहीन ने मुस्कुराकर कहा। माहीन, सालार की मॉम ने किचन से आते हुए उसे आवाज़ दी। जी आंटी। वो भी उठकर उनकी तरफ बढ़ी। ये आंटी क्या होता है? सालार की मामा हूँ तो तुम्हारी भी हुई। अभी आंटी वांटी ना सुनूं। माहिन मुस्कुराई। जी मामा। शाबाश। अब चलो, अब ये कॉफ़ी सालार को दे आओ। वो उसको कॉफ़ी का कप थमाती चली गई। माहिन पीछे बैठी वजीहा को थोड़ी देर में छत पर आने का इशारा करके ऊपर अपने कमरे में चली गई। माहिन ऊपर पहुंची तो सालार कमरे में नहीं था, लेकिन कमरे में बाएं तरफ स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था। वो कॉफ़ी का कप उठाए उसकी तरफ बढ़ी। वहाँ टेरिस था और सालार रेलिंग से टेक लगाए सिगरेट पीने में मसरूफ़ था। तुम्हारी कॉफ़ी। वो आगे बढ़ी और सालार की तरफ कॉफ़ी बढ़ाते हुए बोली। सालार ने उसकी तरफ रुख किया तो वो काँप कर रह गई। सालार की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो कॉफ़ी आवाज़ में कपकपाहट थी। अभी उसका जुमला पूरा भी ना होने पाया था कि सालार ने उसको एक बाजू से पकड़कर झटका दिया। आउच! मम्मा! उस झटके की वजह से उसके हाथ से कॉफ़ी का मग छूटा और उसके पैरों पर गिरा। जलन और तकलीफ की वजह से बेइख्तियार होकर रही। उसके बाजू अभी भी सालार की गिरफ्त में थे। तुम क्या समझती हो मेरे पेरेंट्स को? घर वालों को अपने जाल में फंसाकर मुझसे बदला लोगी? या फिर शायद ये सब करके तुम मुझे हासिल करना चाहती हो? वो सर्द लहजे में उस पर झुका हुआ कह रहा था और वो उसे देख रही थी। खौलती हुई कॉफ़ी से जला हुआ पैर और कप के पाँव पर गिरकर टूटने की वजह से तेज़ रफ्तारी से बहता हुआ खून इतनी तकलीफ नहीं दे रहा था जितने उसके अल्फाज दे रहे थे। उसकी आंख से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर वो दुश्मन जाँ उसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर अपनी कहे जा रहा था। मलिका नहीं, अब तुम जाना क्यों चाहोगी? बल्कि नहीं, अब तुम जाना क्यों चाहोगी? इतना ऐश आराम छोड़ क्यों जाओगी? खूब जानता हूँ मैं तुम जैसियों को। जहर लगती हो तुम मुझे, जहर। पहले जिद थी तुम मेरी, अब मजबूरी बन गई हो। मेरा बस चले ना तो खड़े खड़े तुमको आग लगा दूँ। वो कहता उसे ज़मीन पर धक्का दे चुका था और उसे बिना देखे ही बाहर चला गया। वो कमरे में पहुंचा तो वहाँ महविश खड़ी थी। वो उसे देखकर गड़बड़ाई। वो मैं माहिन को बुलाने आई थी। सालार उसे इग्नोर करता गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया और पीछे महविश के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। तो ये है असल कहानी। माहिन, अब सालार की नफ़रत की आग में चिंगारी में भड़काऊंगी। अब सालार को मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। महविश मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। टेरिस पर गई तो वहाँ माहिन पैर पकड़े आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। ओह माहिन, ये क्या हुआ? शिट, ये तो बहुत खून बह रहा है। उठो, रूम में चलो चलो, मैं ताई अम्मी को बुलाती हूँ।
وہ تیزی سے ماہین کے پاس آتی، مصنوعی فکر مندی ظاہر کرتی اسے اٹھانے لگی۔ وہ اسے سہارا دیتی کمرے میں لے آئی اور اسے بیڈ پر بٹھا کر تائی امی کو بلانے چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب روم میں جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر دوا دے کر اور پٹی کر کے جا چکا تھا۔ بیٹا دھیان رکھنا چاہیے تھا نا، اتنی بے احتیاطی، موم نے خفگی سے کہا۔ اس نے سب کو یہی بولا تھا کہ اس کا پیر پھسل گیا تھا۔ اور رہی سالار کہاں ہے؟ وہ دوبارہ بولی تھی، وہ باہر گئے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس لڑکے نے بھی سمجھ میں نہیں آتی مجھ کو۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی، بھابھی پہلے تو آپ کا بچہ پارٹی کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ آپ کو بچہ پارٹی کا تعارف کرا دیتی ہوں، یہ وجیہہ تھی۔ اوئے بچی، تم خود ہوگی۔ بھابھی آپ کو میں بتاتا ہوں سب کے بارے میں۔ یہ آپ کے ہسبینڈ کی پھوپھو کی بیٹی وجیہہ عرف ویج موٹی، یہ معاذ تھا جو کھل کر سب کا تعارف کرانے لگا تھا۔ وجیہہ نے فوراً سے معاذ پر کشن اٹھا کر پھینکا تھا۔ اور یہ موٹا معاذ کہلاتا ہے، واسطہ تو کچھ ہے نہیں ہمارا اس سے، پر پھر بھی 24 گھنٹے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، موٹا کہیں کا۔ وجیہہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ ہاں، تمہارے گھر تھوڑی آتا ہوں، عاشر سے ملنے عاشر کے گھر آتا ہوں۔ آئی بڑی بیمینڈ کی۔ انداز خاصا چڑھانے والا تھا، سبھی ہنسنے لگے وجیہہ کی اس عزت افزائی پر۔ ہاں تو میرے بھی ماموں کا گھر ہے، اور یہ مینڈکی کس کو بولا؟ مینڈک تم خود ہو موٹے۔ اس سے پہلے کہ معاذ جوابی کارروائی کرتا کہ عاشر بول اٹھا، بھابھی میں عاشر، سالار بھائی کے چاچو کا بیٹا اور مہوش کا بڑا بھائی۔ عاشر نے اپنا تعارف خاصے ڈیسنٹ انداز میں کروایا۔ وہ بہت گڈ لکنگ بھی تھا۔ گڈ لکنگ تو خیر معاذ بھی تھا، پر اس میں شوق پن تھا، جبکہ عاشر کی شخصیت سالار سے بہت ملتی جلتی تھی، وہی رعب، وہی شاہانہ پن جو سالار کی شخصیت کا خاصا تھا۔ اور مہوش سے تو آپ مل چکی ہے، تو ان سے ملیے، میری بہن صاحبہ، نام ماریہ، عمر میں تو مجھ سے 1 سال بڑی ہے، پر ان کے کم بولنے والی عادت زہر لگتی ہے مجھے۔ اور وجیہہ کا پورا جملہ ہونے سے پہلے ہی ساتھ بیٹھی ماریہ نے ایک دھپ لگائی تھی اس کی کمر پر۔ آپی کیا کرتی ہے یار؟ وجیہہ فوراً چلائی۔ ماہین خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی ان سب کے درمیان۔ وہ سالار اور اس کی باتوں کو مکمل طور پر بھولی ہوئی تھی۔ اینڈ ان لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہماری چھٹکی، میرا مطلب ہے مشال، وہ ابھی ادھر ہے نہیں، میری چھوٹی بہن ہے، لیکن وجیہہ نے ایک بار پھر اعلانیہ طور پر تعارف کرانا شروع کیا۔ ماہین تم آرام کرو، میں اسے لے کر جاتی ہوں۔ ماریہ اٹھی اور وجیہہ کو بھی ساتھ لے گئی۔ اس کے پیچھے معاذ اور مشال بھی اللہ حافظ کہہ کر نکل گئے۔ عاشر اور مہوش تو پہلے ہی جا چکے تھے۔ ماہین بھی سونے لیٹ گئی۔ وہ رات دیر سے گھر آیا اور سیدھے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سامنے بیڈ پر بے خبر سوتی ماہین پر نظر پڑی۔ سالار نے سگریٹ نکالی، سلگائی اور ایک کش لے کر ہوا میں دھواں چھوڑا۔ چند لمحوں ماہین کو یوں ہی تکتا رہا، پھر سگریٹ سائیڈ پر رکھ کر اٹھا اور ماہین کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیاری تو ویسے بھی تھی، لیکن سوتے ہوئے اس کے چہرے پر معصومیت کا رقص تھا۔ سالار نے ہاتھ بڑھایا، اس کی آنکھوں پر آتی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ وہ اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھ کی تپش محسوس کر کے کسمسائی اور کروٹ بدلی۔ سالار گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا چہرہ اسی کی طرف تھا۔ کھڑکی سے آتے چاند کی روشنی اس اندھیرے میں سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جب میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں تو کیوں مجھے خود کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں درد مجھے محسوس ہوتا ہے؟ کیوں میں ہر بار خود کو کوستا ہوں؟ مجھے ڈر ہے ماہین کہ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو نہ جاؤں، کہہ کر ٹھنڈی آہ بھری اس نے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ مجھے تم سے صرف نفرت ہی کرنی ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب مجھے وہ تھپڑ یاد آتا ہے نا، تو میں خود پر اختیار کھو بیٹھتا ہوں۔ کاش تم مجھے کہیں اور ملتی، کسی اور طرح۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں سرگوشیوں میں بول رہا تھا اور انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے اس طرح بیٹھے کتنا وقت گزر گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ فجر کی اذان سن کر اسے ہوش آیا۔ آئی ایم سوری، وہ اس کا ماتھا چوم کر کہتا اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ آج مستر ہے میری جان، خدا خیر کرے۔ دل میں ہے درد کا طوفان، خدا خیر کرے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔